إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإنک لعلی خلق عظیم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اعزاء و اقارب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں حیران و پریشان ہوں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی کون کون سی جھلک دکھلاؤں. آپ کے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونے کا حسین منظر دکھاؤں، یا خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کروں، یا حلیمہ سیدہ فاطمہ کی آمد پر فرط محبت میں آپ کے چادر بچھانے کا واقعہ بیان کروں، یا دوران نماز پیاری نوازی امامہ بنت ابی العاص کے آپ کے اوپر چڑھنے اور اترنے کا دل فریب نظارہ دکھلاؤں، یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جھوٹے پانی پینے کی دلکش ادا کا ذکر خیر کروں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: صاحب خلق عظیم رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم رحمت للعالمین، صنعت خلاق کل کا شاہکار اولی. تیرے حسن خلق میں مضمر ہے راز زندگی، تیرے حسن خلق میں مضمر ہے راز زندگی، تیری سیرت بن گئی تفسیر قرآن بھی. سامعین والا شیم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کو باری تعالی نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تمغہ عطا کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اخلاق کو قرآن کی تفسیر بتلایا. خود آپ نے اپنے بارے میں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کا اعلان فرمایا. یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہی تھے کہ سراقہ بن جعصم نے 100 اونٹ کے لالچ میں محمد کا قاتل بن کر گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اس کو امان دے دی. عمر بن وہب جو آپ کے قتل کے ارادے سے دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے ان کی جان بخش دی. عکرمہ بن ابی جہل جو آپ کا جانی دشمن تھا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. ہندا جس نے آپ کے چچا کے ناک کان کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے معافی کا اعلان فرمایا. حضرات گرامی، تاریخ کے اوراق میں اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں، مگر انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم و کرم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کی نظیر کسی انسان میں برائے نام ہی ملتی ہے، لیکن جس ذات کو باری تعالی نے حسن اخلاق کا ایسا مجسمہ بنایا ہو کہ وہ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ اس درجے کا حسن سلوک کرتا ہو، تو اس کا اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا کیا عالم ہوگا. کتب احادیث میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے. شیمہ بنت حارث جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا تھا، جن کے ساتھ آپ دوسرے بچوں کی طرح بچپن میں کھیلتے تھے، شرارت کرتے تھے،
غصہ آ جانے پر بہن بھائیوں والی لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ جنگ حنین میں گرفتار کر لی جاتی ہیں۔ شیما گرفتار کرنے والے صحابہ سے کہتی ہے، اے صحابہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان انہیں شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں۔ آج شیما بنت حارث کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے ہیں، نہ جانے آج میرا کیا ہوگا۔ میرے ساتھ بچپن میں لڑنے جھگڑنے والا بھائی کہیں مجھے پہچاننے سے انکار تو نہیں کر دے گا۔ اسی کشمکش کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ حضرت شیما آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات دہراتی ہیں کہ میں آپ کی رضاعی بہن شیما بنت حارث ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی علامت ہے کہ تم میری رضاعی بہن ہو؟ شیما کہتی ہیں، ہاں میرے پاس اس بات کی علامت ہے۔ ایک دن میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھی، اس دن آپ نے میری پیٹھ پر دانتوں سے کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی میری پیٹھ پر موجود ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی، بچپن کی سبھی یادیں تازہ ہو گئیں۔ فرط محبت میں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک مبارک چادر زمین پر بچھا دی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں دے کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کرتی ہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو ان کے قبیلے واپس پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، کتب احادیث میں بہت سارے واقعات منقول ہیں جن کو ان مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کی کما حقہ وضاحت بڑے سے بڑے مؤرخ، بڑے سے بڑے مؤدب، بڑے سے بڑے شاعر کی قدرت سے باہر ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، کوثر سے زباں پاک ہو آنکھیں ہو نمیدہ، کوثر سے زباں پاک ہو آنکھیں ہو نمیدہ، پھر بھی نہ بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہوتا تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن، گلشن میں کھلا ہی نہیں تجھ سا گل چیدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔